بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 7 جون ہے سال 2022۔ تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں میں رابطے تیز ہو چکے ہیں۔ بیک ڈور 3 نشستیں ہوئی ہیں۔ کیا عمران خان کو لندن بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ مریم نواز کا بھی پتہ صاف ہے۔ پاکستانی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی کی کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر آج تفصیلی تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو علم ہے جس طریقے سے آج وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر کچھ عام فیصلے سنائے گئے۔ مریم اورنگزیب کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ سرکاری دفاتر کے جو فرنیچر ہے وہ ہم نے خریدنے پر پابندی لگا دی ہے۔ مارکیٹ کھولنے کے اوقات جو ہے یہ بھی تاجروں کے ساتھ مل کر ہم کریں گے۔ 25 سے 29 جون تک یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو سارے انہوں نے بچے دیے ہیں اور ایمبولینسز فری ہوں گی، گاڑیوں کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بیرون ملک جو دورے ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی ہے اور تزئین و آرائش بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ ابھی کہا جا رہا ہے اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو چھٹی کے حوالے سے ہفتہ اور اتوار 2 دن چھٹی ہوگی اور ورک فرام ہوم یعنی گھر بیٹھ کر جمعے سے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کام کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے 3 چھٹیاں ایکچولی پاکستان کے اندر ہفتہ وار ان کا آغاز ہو رہا ہے تاکہ بجلی جو ہے اس کی بچت ہو، پیٹرولیم جو جہاں پر پیٹرول ہے اس کی کنزمپشن کے اندر کمی ہو تاکہ پرائسز کے اندر اضافے کو روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج بزنس کانفرنس ہوئی ہے اور مفتاح اسماعیل نے کہکا لگاتے ہوئے بڑے سکون کے ساتھ اس نے کہا ہے مزید بھی پیٹرول ابھی مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید آج رات سے یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ 25 روپے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوگا یا 27 روپے اور 238 روپے تک جو ہے وہ یہ پرائس جو ہے وہ 25 کے اضافے کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ جائے گی اور اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو اس وقت سارا نون لیگ کی امپورٹڈ حکومت جو ساری ہے بہان متی کا کنبہ وہ یہ ساری باتیں سنا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جس طرف حالات بڑھ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کے حالات نون لیگ اور امپورٹڈ حکومت چلا سکتی ہے۔ آپ 90 روپے اگر پیٹرولیم پرائسز کے اندر مجموعی اضافہ ہوگا یا 100 روپے ہوگا تو اس کے ساتھ جو مہنگائی کا تناسب ہے، ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ہڑتال کی کال دے رہے ہیں، پہیہ جام ہڑتال کریں گے، تاجر جو ہے مارکیٹیں بند کرنے کی اور ہڑتال کی دھمکیاں دے رہے ہیں، عام جو غریب آدمی ہے وہ پس کر رہ گیا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اس سے پہلے جب پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے تو آپ کو یاد ہوگا بلاول زرداری وہ پی ٹی آئی ایم ایف کہتا تھا، پی ٹی آئی ایم ایف کہ یعنی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ایم ایف کے سامنے روک جو ہے وہ لیٹ گئی ہے اور یہ ساری جو مہنگائی ہے یہ غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف ایک ہو گئے ہیں۔ اب اس کا نام تو ویسے پی ڈی آئی ایم ایف رکھنا چاہیے، اس کے مطابق یہی ٹرم ہم یوز کریں گے، لیکن جو حالات ہیں وہ غریب آدمی کی اور مڈل کلاس طبقے کی جو پہنچ ہے اس سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور اب یہ جو لمبی چوڑی کہانیاں سناتے تھے، مہنگائی مارچ کرتے تھے، یہ ان کی ساری کہانیاں فلاپ ہو گئی ہے۔ اور مریم نواز خوش تھی کہ جو چاچا ہے وہ اگر ناکام ہوں گے تو بھتیجی جو ہے اس کی باری آئے گی۔ لیکن اس وقت جو بڑی عام ڈیولپمنٹس ہیں، جو عوام کا غصہ ہے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور جو آرمی چیف ہیں ظاہر ہے جنرل باجوہ کا نام لیا جا رہا ہے، کل سابق فوجی افسران نے جو وہاں پر جن جذبات کا اظہار کیا ہے اور پاکستانی قوم جو سوشل میڈیا پر اس وقت اظہار خیال کر رہی ہے، تو حالات یہ ہیں کہ پہلے جس طرح پی ٹی آئی پر ٹھپا تھا کہ ساری حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اب یہ پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت جس طریقے سے آپریشن رجیم چینج کے ذریعے آئی ہے تو ٹھپا اس پر بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری یہ تبدیلی کی ہے اور اس حکومت کو چلانے کے لیے یہ ساری چلا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو بدنامی آ گئی ہماری جو آرمی لیڈرشپ ہے خاص طور پر ان پر۔ تو اب یہ بھی اگلا ایک مرحلہ جو ہے اس پر سورسز تجزیہ نگار بند کمروں کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکس ہو رہی ہیں۔ حالات تو بے قابو ہیں اور ان کو تو بالکل منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ جو ابھی بھان متی کا کنبہ ہے اور خاص طور پر اس کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے
وہ تو نون لیگ کا نقصان ہوا ہے جو ووٹرز کا سامنا نہیں کر سکیں گے، اور یہ جتنی بھی داستانیں سنائیں گے یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو الٹیمیٹلی جو یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اب پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے معاملات خراب ہو گئے ہیں، مذاکرات جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اب یہاں پر اگر ناکام ہوتے ہیں، عمران خان کچھ ان کے معاملات ہیں وہ نہیں مانتے، کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی نواز شریف جیسے لندن میں ہے، وہ تو علاج معالجے کے بہانے ان کو بھیجا گیا، تو نواز شریف جو عمران خان ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی لندن، امریکہ کسی جگہ تھوڑے عرصے کے لیے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ ملکی معاملات بہتر ہوں گے۔ اب عمران خان تو یہ قطعاً بات تسلیم ہی نہیں کر سکتا، یہ جو تجویز دینے والے ہیں ان کی جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑے وہ باخبر ذرائع ہیں، اور وہ یہ یہاں باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی لندن بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف ڈرایا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے، عمران خان کی پارٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو توڑنے کی بھی کوشش ہوں گی، آڈیو ویڈیو لیکس بھی ہوں گی، بلیک میلنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جس کے ذریعے جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام دباؤ اس سے پہلے جو الزامات لگائے گئے وہ ناکام ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان ابھی قابو میں نہیں آ رہا، اور نہ وہ یہ بات تسلیم کرے گا اور نہ یہ ہمارا ذہن تسلیم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ شیخ رشید نے یہ تسلیم کیا، اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ضیاء الحق جو نواز شریف کا بھائی ہے یعنی ایجاد الحق، وہ ضیاء الحق جو ہے ان کے بیٹے ہیں، تو اولاد تو نواز شریف بھی روحانی اولاد ضیاء الحق کی ہے، تو ایجاد الحق نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کبھی بھی ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہے، بیک ڈور کے اندر رابطے ہوتے رہے ہیں، اور اب شیخ رشید نے یہ بات آج تسلیم کی ہے، اور بات یہ ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مقتدر حلقوں میں بیک ڈور رابطے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ رابطے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ بھئی رابطے ہیں، چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، نہ صرف رابطے ہیں، وہ کہتے ہیں بلکہ 3 بار مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن جو معاملات طے ہوئے عمران خان نہیں مانے، تو عمران خان نے ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کی آفرز ہیں ان کو ٹھکرا دیا ہے۔ ظاہر ہے اگلے انتخابات کب ہوں گے، فری اینڈ فیئر ہوں گے، نون لیگ کی اور موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے، اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے، جو مدت ہے، ٹائم فریم ہے، نومبر کے بعد کی ڈیٹ الیکشن کے لیے جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ذرائع بتا رہے ہیں، تو وہ اس پر بھی عمران خان کنونس نہیں ہو رہے۔ عمران خان کہتے ہیں پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور انتخابات ہوں گے، پھر جو بھی آپ بات کریں گے وہ ہوگی۔ اب یہ انہوں نے بتایا کہ گرینڈ الائنس نے 13 پارٹیوں کے موجود ہیں اس وقت، اپنی نالائکی ان کے گلے پڑ گئی، اور ہم پر جو ملبہ گرا وہ سارا ملبہ اس سے زیادہ اب ان پر گرنے جا رہا ہے۔ ظاہر عالمی مارکیٹ کے اندر مہنگائی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ قیمتیں بڑھانا پڑیں گی، یہ لوگ تو شوق میں بس اقتدار چاہتے تھے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب جا رہا ہے، اور یہ آگے پوری بات جو ہے انہوں نے اس پیرائے کے اندر کی اور بتایا گیا، تو بات واضح ہوئی۔ رانا ثناء اللہ جو ہے لیگی بدماش کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جس طریقے سے رابطے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، 3 بار مذاکرات جو ہے نشستوں کا یہ دعویٰ کیا ہے شیخ رشید نے۔ اب ظاہر ہے امپورٹڈ حکومت غیر مقبول ہے، عوام کے اندر جڑے نہیں ہیں، تو عوام کے اندر اس وقت نکلنے کی پوزیشن کے اندر بھی نہیں ہے۔ ویسے اگر بدماشی کے ساتھ اور پولیس والوں کو ساتھ لے کر نکلیں گے تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا تو اب ہمیں اور بھی جو ہے وہ سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ڈٹ جائے گا، تو ہماری جو ایک ریاست کے اندر جو ریاست کہا جاتا ہے جس کو، وہ قائم نہیں رہے گی، معاملات خراب ہوں گے۔ تو اگلے جو حالات ہیں وہ بے قابو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے اندر بالکل یہ 100% ایسے ہوتا ہے کہ ہم مارشل لا نہیں لگانا چاہتے، ہم ایمرجنسی نہیں کرنا چاہتے، عملاً تو اس وقت سول مارشل لا ہے ملک کے اندر، یہ جمہوریت ہے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر ایک بالکل ایسا بندہ جس کے پاس اسمبلی کی اکثریت نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ کیس کوئی بھی ان کا سن نہیں رہا، کبھی ایک جج صاحب دوسرے کو بھیج رہے ہیں، دوسرا پھر پہلے کو بھیج رہا ہے، تو یہ ایک سنگین مذاق ہے۔ پھر جو عبوری ضمانت ہے، یہ جس طریقے سے امپورٹڈ وزیر اعظم کی جو چل رہی ہے، FIA کا منی لانڈرنگ کا کیس، اس کے اندر وہ بچ نہیں سکتے میرٹ پر،
اگر بچیں گے تو یہ 2 نمبری ہوگی، NRO2 پر عمل درآمد ہوگا اور عمران خان کا بیانیہ اور مضبوط ہوگا۔ تو ایک غیر بالکل مقبول قسم کی حکومت، یہ وقتی طور پر IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی، یعنی معاملات درست ہو بھی جائیں تو جتنی مہنگائی کا طوفان ہوگا، یہ 100 چینل بھی بک کر لیں جیو اور جتنی ہڈی ڈال لیں، عوام نہیں مانے گی۔ عوام کہے گی کہ بھائی جو لوڈ شیڈنگ ہے عمران خان تھا نہیں ہو رہی تھی، آپ آئے ہیں تو یہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اب آپ نے مہنگائی کی ہے۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ جناب 70 روپے اگر پیٹرول سستا کریں گے تو یہ مہنگائی ختم ہوگی، یہ حکومت کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ 100 روپے جو ہے وہ پیٹرول، وہ پورا آپ نے پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جب غریب کی پہنچ سے معاملات باہر ہوتے ہیں، الزام پہلے بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ براہ راست مارشل لا جو ہے اس کی طرف بڑھ سکتی ہے، چونکہ حالات کا اور کوئی جو ہے اس طرف رخ نہیں دکھائی دے رہا۔ عوام کی نفرت ہے، غیظ و غضب ہے، یا تو اگلے انتخابات کا اعلان کرنا پڑے گا انہی 1-1.5 مہینے کے اندر، ورنہ اور لانگ مارچ بھی اسی مہینے کے اندر تحریک انصاف اعلان کرنے جا رہی ہے۔ اب یہ بجٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا چونکہ آئے گا امپیکٹ، جو مہنگائی آئے گی یہ کیا اس کے اندر لاتے ہیں، تو حالات جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر بڑی سیاسی تبدیلی جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ مارشل لا جو ہے اس کے نفاذ کا ایک بڑی حد تک جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے اور اس امپورٹڈ حکومت کی تمام پارٹی جتنی غیر مقبول ہو چکی ہیں، اس کے بعد اگر یہ فری اینڈ فیئر انتخابات کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان تو 2/3 اکثریت لے رہا ہے، تو عمران خان قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ حکمران یہ عوام کو قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل جو بڑی عام جو ہے وہ سروے رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 2/3 لوگوں نے کہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، فوری الیکشن ہونے چاہیے۔ تو یہ کتنی دیر تک اگر جو ہمارے ادارے ہیں، مقتدر ادارے، کو کتنی دیر تک زبردستی گلو بٹوں کے ذریعے یہ زبردستی کے ساتھ حکومت کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ووٹ بینک جو ہے لو ہو چکا ہے۔ اور جب نون لیگ کا ووٹ بینک اتنا لو ہے تو مریم نواز کے جو خواب تھے وزیر اعظم بنے گی، چلو ابھی چچا اور ہمارا کزن ہے، تو اگلی بار مریم نواز اور نواز شریف کو موقع ملے گا تو نون لیگ پر آپ کاٹا سمجھے، یہ اگلے الیکشن جیت ہی نہیں سکتی اور اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو زرداری خاموش نظر آتے ہیں، کبھی وہ ہفتے بعد بیدار ہوتے ہیں، ایک آدھا ہلکا پھلکا بیان دے دیا۔ بلاول زرداری ابھی آج نمودار ہوئے ہیں اور ابھی پتہ نہیں ان کا کرونا ٹیسٹ کا کیا بنتا ہے، چونکہ انہوں نے مسافہ کیا ہے، حالانکہ ہماری روایات اس طرح کی اجازت نہیں دیتی، لیکن پیپلز پارٹی والوں کو اجازت ہے یہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نون لیگ کے اندر جو یہ بڑا جو شہباز سپیڈ تھی، یہ ٹی وی چینلز کے اور بہت سارے جو صحافی جن کو لفافہ ملتا تھا، وہ جن کو کھانے بڑے زبردست ملتے تھے، وہ بڑا انہوں نے شہباز سپیڈ اور پاکستان سپیڈ کی بات کی، تو معاملات ریورس ہو رہے ہیں۔ تو جب بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، پاکستان کی عوام جب ایک اس حکومت کو قبول نہیں کر رہے، عمران خان کو لانا نہیں چاہتے، اور اگر اللہ کرے بیک ڈور جو رابطے PTI سے ہو رہے ہیں کسی معاملے پر پہنچ جائیں، عمران خان کو باہر وہ جائے گا نہیں لندن یا کسی ملک کے اندر کہ تھوڑی دیر یہ سمجھے کہ ہم کھل کر کھیل لیں، وہ موقع نہیں ملے گا۔ تو ان حالات کے اندر یقیناً مارشل لا لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ آنے والے وقت کے اندر آپ اس کو ابھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں، اور یہ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھنا پڑے گا، ورنہ اس کے اگلا جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر لیں۔ پیٹرول ابھی 270 روپے فی لیٹر ہونے جا رہا ہے، تاجر برادری نے دھمکی دے دی ہے پاکستان بند کرنے کی، اور یہ ساری چیزیں صرف 2 مہینے کے اندر امریکہ نے پورے پاکستان کو جس طرح آپریشن رجیم چینج کے ذریعے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اب اس کو گند کو سنبھالے گا کون، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔